کی گردن پہ رکھ اور اس سے مطالبہ کرو کہ مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کروں گا. تو وہ اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اس کا راز کیا ہے؟ تو انسان دیکھتا ہے. اب سوگات دیکھیں سوگات آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں چاہیں کہ یہ شخص کی حضرت کی عظمت کا معترف ہو جائے محبت کرے نا. پاس کی حدود ہے, گفتگو کی حدود ہے. مناظروں سے یہ باتیں نہیں پہنچتی. مناظرہ, مناقشہ, گفتگو, مباحثہ وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں کوئی غلط فہمی کا شکار ہے. اگر آپ کا مخاطب اہل بیت سے متعلق, نبی المومن سے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار ہے, آپ گفتگو کریں, اسے مباحثہ کریں, مناظرہ کریں تاکہ وہ قائل ہو جائے. لیکن جہاں فنی خرابی ہو وہاں مباحثوں سے کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتا. بلکہ ان سے تو ایک سوال جو مرحوم محسن نقوی نے بہت مختصر لفظوں میں مختصر سے شعر کہا کہ اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, اسے الجھو نہیں, بحث نہ کرو, گفتگو نہ کرو, بس سوال کرو. کیا پوچھو؟ کہا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو؟ پھر سوچا کہ شاید وہ جواب نہ دے پائے تو جواب نے خود دیا. کہا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. لیکن سوال وہی ہے کہ راز کیا ہے. اب اگر ہم تاریخ میں دیکھیں جو علی کے دشمنوں سے متعلق, حجاج بن یوسف سے متعلق, مولا متقین کے دشمنوں کی اگر آپ صف بنائیں تو اس فہرست میں جو پہلی صف میں افراد ہوں گے ان میں حجاج بن یوسف جس نے کم سے کم 1,80,000 کو صرف علی کی محبت کی وجہ سے شہید کیا. محمود خدا حاکم شام کو دیکھ لیجیے. یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیت, اتنے اہل سنت کے بڑے محدث ہیں, انہوں تہذیب و تہذیب نے یہ 8ویں جلد میں واقع لکھا کہ شام میں اور اطراف کی آبادیوں میں حاکم شام کے سپاہی مامور تھے کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے, اس کی ولادت ہو, اس کے والدین اس کا نام علی رکھے تو اس کو بغیر دوسری بات کے پوچھنے کہ کیوں رکھا یہ نام, فوراً اسے قتل کرنا. ایک سپاہیوں کی ٹیم اس بات پر مامور تھی. یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی, صحیح بخاری کی 70 سے زیادہ شروعات ہیں لیکن سب سے زیادہ جس شرح و شہرت ملی ہے یہ فتح الباری جسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا. یہ تہذیب و تہذیب کی 8ویں جلد میں تحریر کی. کہا کہ حاکم شام کے سپاہی گئے اور ایک گھر میں پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہوا, اس کا نام علی رکھا گیا. تو جیسے ہی سپاہی باپ کی گود میں بچہ اور تلوار چلانے لگے, اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے, تو اچانک اس کے باپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ نہ, اس کا نام علی نہیں رکھا میں نے, بلئی رکھا ہے, بلئی. لوگوں کو سننے میں مدد ہو. تو پھر سے حاکم شام کے پاس لے گئے اور پوچھا گیا شام کے حکمران سے کہ اب اس کے بارے میں کیا ہوگا. ہم نے سنا تھا اس نے نام علی رکھا لیکن یہ کہہ رہے کہ بلئی نام رکھا. تو ہمیں وارننگ دے گئی, علی سے ملتا جلتا بھی نام رکھا تب بھی قتل کر دیا جائے گا تمہارا بچہ. اتنی دشمنی. خود حجاج بن یوسف نے جناب حلیمہ سعدیہ بہت جلیل القدر شخصیت, پیغمبر نے اپنے بچپنے کے کچھ مہینے کے گھر میں گزارے. جناب حلیمہ سعدیہ یہ بھی خود جناب ابراہیم کی نسل سے, وہ دین ابراہیم میں بھی جلیل القدر شخصیت. ایک کی بیٹی جناب حرہ کو جب حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا, رسیوں میں باندھ کے لایا گیا. کیا جو جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کو جب لایا گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو یہ بات اظہار بھی کرتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علی غیر از ختمی مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے. کہا میرا یہ عقیدہ ہے. کہا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اس پر دلیل پیش کرو, اور اگر تم دلیل پیش نہ کر سکی تمہیں قتل کروں گا. تو ذکر کتنے دلائل چاہیے, صرف ایک حدیث پر ایک دلیل ہے تو کافی. کہا کہ اگر اصحاب میں سے یا تابعین میں سے جو فرد موجود ہو تمہاری محفل میں اسے سوال کرو کہ کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوح فی حلمہ وابراہیم فی خلدہ وداؤد فی قوتہ وعیسیٰ فی زہدہ
موسى في هيبته فلينظر إلى وجه علي بن أبي طالب کہ اگر یہ انبیاء کے اوصاف کو کوئی ملاحظہ کرنا چاہتے تو ایک نبی کو الگ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف علی کو دیکھیں، تمام تر انبیاء کے اوصاف علی کی ذات میں نظر آ جائیں گے۔ سو اس دشمنی کا راز کریں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ 19 رمضان کو حضرت کے سر اقدس پر ضرب لگی اور آپ کو جب گھر لائے سب سے مشکل رات مولا متقیان کی زندگی میں یہ 20 اور 21 رمضان مبارک کی یہ درمیانی شب تھی کہ اس میں اسبغ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ جو زرد رنگ کی پٹی حضرت کے ماتھے پہ باندھی گئی تھی اور حضرت کے چہرے کا جو رنگ تھا ان میں فرق تلاش کرنا مشکل ہو گیا اور حضرت بار بار غشی کیفیت میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو محب تھے، چاہنے والے، انہوں نے یہ سارا جیسے جناب حجر بن عدی ہیں، اسبغ بن نباتہ ہیں اور دوسری بڑی بڑی شخصیات ابن عباس وغیرہ، انہوں نے ضربت سے لے کر حضرت کی شہادت تک کا یہ سارا وقت مولا متقیان کے گھر کے باہر گلی میں گزرے، نماز پڑھ کے جاتے تھے، باقی کا وقت یعنی عجیب کیفیت کوفہ سوار۔ ایسے میں جناب حجر بن عدی 20 اور 21 رمضان کی درمیانی شب انہوں نے دق الباب کیا، بیٹھے تھے بہت دیر سے بیٹھے تھے، دق الباب کیا، امام حسین مصطفیٰ تشریف لائے اور جناب حجر نے خواہش کہا کہ میں مضطرب ہوں، بے چین ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بابا امیر المومنین شاید آج کی رات کے مہمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ان کے چہرے کی زیارت کروں۔ امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کی ایسی کیفیت نہیں کہ وہ تم سے بات کر سکے، عذر خواہی کی۔ تو جناب حجر نے اصرار کیا، کہا حضرت کو زحمت نہیں دیں گے، بس کچھ دیر کھڑے رہیں گے، حضرت کو دیکھتے رہیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ امام حسین مصطفیٰ نے اجازت دی، جناب حجر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ آئے اور حضرت کے قریب کھڑے ہو کر دیکھ رہے زار زار دلیا کر رہے مولا متقیان اسی طرح غشی کیفیت میں، اور جناب حجر نے فی البدی کچھ اشعار پڑھنا شروع کی جن کا مفہوم یہ کہ آج امیر المومنین کے چہرے کو دیکھ کر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب میدان شجاعت کائنات کے سب سے بڑے شجاع کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اب علی کی کیفیت اور حالت دیکھنے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ محراب عبادت کائنات کے سب سے بڑے عابد کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ کے یتیموں کا باپ آج کی شب رخصت ہونے جا رہا ہے، مطلب یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے عالم میں مولا متقیان کی آنکھ کھلی اور امام حسین مصطفیٰ کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا، کہا بیٹا حسن یہ کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ کہا بابا آپ کے صحابی جناب حجر بن عدی، کہا حجر کو میرے قریب بلائے، یہاں تک کہ حجر حضرت سے قریب آئے اور حضرت نے استفسار کیا، کہا حجر یہ بتاؤ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اگر کبھی تمہیں میری محبت کے جرم کی پاداش میں قتل کیا جائے اور تم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، علی سے دشمنی کا اظہار کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، تو بتاؤ تمہارا کیا جواب ہوگا؟ جناب حجر نے کہا حضرت یہ کیسا سوال ہے؟ فرمایا حجر مجھے پتہ ہے کہ تو کیا کرے گا اور کیا کرے گا، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ جناب حجر بن عدی نے عرض کیا امیر المومنین اللہ نے حجر کو وہ زبان نہیں دی کہ جو آپ سے اظہار برات کر سکے، بس یہ گفتگو ہوئی اور پھر اسی شب کی سحر چند گھنٹے گزرنے کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی۔ پھر 11 سال گزر گئے اور 11 سال گزرنے کے بعد جناب حجر کو جو اپنے قبیلے کے سردار اپنے بیٹے اور 6 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کیا گیا اور آپ کو شام لے کے جایا گیا۔ شام پہنچنے سے پہلے مرج الازرا، اب دیکھیں جناب حجر کی وہ شخصی قبر زیارت کے لیے آپ گئے ہوں، جنرل القادر شخصی تھے جناب حجر۔ اگر کوئی صحابی پیغمبر اسلام کے پاس آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی میری دعا کرے، آپ فرماتے میرے پاس کیوں آئے، حجر کے پاس چلے جائیں، میرا حجر مستجاب الدعوات ہے۔
ان کے روزے پہ جائیں. ظاہرین خود کہتے ہیں